ہاں میں مزدور کا بیٹا ہوں۔ آواز جاوید مہر۔ آج دنیا بھر میں مزدور کا دن منایا جا رہا ہے۔ جس کا دن ہے اسے کانوں کان بھنک تک نہیں پڑی۔ وہ شاید کسی راٹھور کے چوبارے کی اینٹیں اور بجری اٹھا رہا ہوگا، اگر نہیں تو کسی پرہجوم چوک میں آنکھوں میں اداسی کے دیپ جلائے موہوم سی امید لیے اور دل میں سفید پوشی کے کڑوے گھونٹ بھرے ہوئے کسی گاڑی سے اترتے ہوئے کسی صاحب کا انتظار کر رہا ہوگا کہ شاید شام کا چولہا ٹھنڈا ہونے سے بچ جائے۔ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ میری جنم بھومی ایک مزدور کا چھوٹا سا گروندہ تھا جس پر وہ مان بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کا اپنا نہیں تھا بلکہ کسی صاحب کی وقتی عنایت تھی، کیونکہ وہ خود کہیں اور رہتا تھا اور گھر کی حفاظت کے لیے بندہ درکار تھا۔ سو والد صاحب کی لاٹری نکل پڑی اور سر چھپانے کے لیے ایک چھت میسر ہو گئی۔ حواس بحال ہونے سے لڑکپن تک زندگی تقریباً خانہ بدوشی والی ہی تھی۔ والد صاحب کو جو بھی مزدوری مل جاتی کر لیتے تھے، چاہے چودھری صاحب کے جانوروں کا چارہ ہو، فصلوں کی بوائی ہو، کٹائی ہو، یا پھر کسی چھوٹی موٹی میل یا فیکٹری میں یا کسی مستری کے ساتھ ریت گارے یا اینٹیں اٹھانے کا کام۔ میں نے کبھی والد صاحب کا لاڈ پیار نہیں دیکھا اور اس میں ان کا قصور بھی نہیں تھا۔ سارے دن کے تھکے ٹوٹے آتے تھے اور رات اس فکر میں گزر جاتی تھی کہ کل دہاڑی لگے گی بھی کہ نہیں۔ بہن بھائیوں میں بڑا ہونے کے ناطے مجھے اپنے والدین اور بہن بھائیوں کا بہت احساس ہوتا تھا، اور والد صاحب کی حالت دیکھ کر مجھے کبھی بھی احساس کمتری نہیں ہوا، بلکہ مجھے ایک نئی طاقت اور جذبہ ملتا تھا کہ میں اپنے خاندان کو اس کرب سے نکالوں گا۔ لہٰذا میرے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھا تعلیم کا راستہ، جس کو میں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ کئی بار والد صاحب نے چاہا کہ میں بھی کوئی کام سیکھ لوں اور تعلیم کو خیر آباد کہہ دوں، مگر میں بھی اپنا دھن کا پکا نکلا۔ ہاں، ایسا ضرور ہوا کہ کبھی کبھی والد صاحب کے ساتھ مزدوری بھی کرنی پڑی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ اس طرح سے میری اور میری نسل اسی چنگل میں پھنسی رہے گی۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار والد صاحب ایک چودھری صاحب کی فیکٹری میں مزدوری پر گئے۔ شومیے قسمت، سیمنٹ میں پانی زیادہ ڈال دیے جانے پر چودھری صاحب نے خوب جلی کٹی سنا دی۔ غیرت نے گوارا نہ کیا اور کام وہیں چھوڑ کر آ گئے۔ اس دن پہلی بار میں نے اپنے والد صاحب کو روتے ہوئے دیکھا۔ یہ غربت میں اداسی کے سبب نہ پوچھ، مجھ سے چھوٹا بھی مجھے چار سنا لیتا ہے۔ لیکن میں نہیں رویا اور نہ مجھے رونا آیا۔ جو کچھ اس دن میں نے سوچا اور اپنے آپ سے وعدہ کیا، اس کا پھل آج میں، میرے والدین، بہن بھائی اور بچے کھا رہے ہیں۔ بچپن میں کئی بار سخت بیماری سے گزرا اور 2 بار تو تقریباً قریب المرگ تھا، اور نوبت یہاں تک تھی کہ دوائی تک کے پیسے نہیں تھے۔ ایک بار کوکا کولا پینے کو دل چاہا، 3 روپے کی بوتل تھی۔ والد صاحب کسمسا کر رہ گئے، لاچار تھے، کیا کرتے؟ مگر ماں تو آخر ماں تھی۔ ممتا تڑپ اٹھی، ان سے سہا نہ گیا۔ کچھ سوچ کر ہمسائی کے پاس گئیں اور 3 روپے ادھار پکڑ کر میری حسرت پوری کر دی۔ ہمسائی کے وہ 3 روپے کا ادھار میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ والد صاحب کی بے چارگی سے تر آنکھیں اب بھی یاد ہیں۔ کسی شاعر نے یہ دکھ محسوس کر کے کہا ہوگا، پوری روٹی لبن لئی، برکی برکی ہویا میں۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ عارضی گروندہ بھی چھن گیا اور ہمیں ہمارے سامان سمیت گلی میں پھینک دیا گیا۔ روٹی کے لالے تو تھے ہی، اب یہ نئی مصیبت۔ سوچنے لگے، خدایا اب کیا کریں؟ کوئی سبیل پیدا کر کیوں سڑک پر بے یارو مددگار کر دیا ہے۔ ایک رحم دل شخص آیا اور ہمیں رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا کچا مکان دے دیا، لیکن یہ مکان بھی ہمیں شیش محل سے کم نہ لگا۔ ایک بار والد صاحب کو کئی دن تک مزدوری نہ ملی تو تقریباً نوبت فاقوں والی تھی۔ والدہ صاحبہ کو ترکیب سوجی، سوکھی روٹیاں اکٹھی کیں، پتیلی میں پانی ڈالا، گڑ ڈالا اور ایک کھچڑی نما چیز بنا کر دی۔ شروع میں تو بہت عجیب لگا، لیکن پھر عادی ہو گئے۔ مکان کا پردہ مناسب نہ تھا، پر اس وقت پردے سے زیادہ فکر سر چھپانے کی تھی، سو اس فضول زاویے پر زیادہ غور نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں نا، بھوک وچ پردہ داری کا دی، چادر تے 4 دیواری کا دی، میرے گھر وچ کننا بھی نہیں، بوا کا دا باری کا دی۔ یہ تو ایک لمبی چوڑی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ایک کہانی ہے، اور میں آپ کو اتنا زیادہ بور نہیں کرنا چاہتا۔
کیونکہ غریبی اور معاشرے کی دھتکار کو آج بھی محسوس کرتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ میں نے آج تک بہت کم مزدوروں کا اپنا گھر بنتے ہوئے دیکھا ہے، جن کا روزی روٹی کا ذریعہ صرف مزدوری ہو، تا وقت کہ اس کی اولاد سہارا بن جائے یا کوئی مالی امداد مل جائے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے والد صاحب کو اپنا ذاتی گھر اس وقت نصیب ہوا جب ہم بھائی بہتر روزگار پر لگ گئے۔ میری رگوں میں ایک مزدور کا خون ہے جس نے ہمیشہ حلال کی کمائی اور اپنے زور بازو پر کمانے کی تبلیغ کی، سو میں ایک مزدور کا دکھ بہتر طرح سے سمجھتا ہوں۔ گو کہ آج اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن خدا کے بعد میرے والد صاحب کی حلال کی کمائی، والدہ کی شب و روز کی دعائیں اور میری دن رات کی ناقابل فراموش محنت شامل ہے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتی ہیں کہ چوک میں بیٹھے مزدور صحیح طرح کام نہیں کرتے، یہ کام چور ہیں۔ کئی لوگ تو کھانا تو درکنار چائے کا کپ تک نہیں پوچھتے۔ لیکن ٹھہریے حضور، ٹھہریے، ایسا مت کریں، مانا کہ آپ کے سامنے وہ نیچ ہیں، وہ ہیچ ہیں، پر حضور وہ بھی جیتے جاگتے انسان ہیں۔ پتہ نہیں کون سی مجبوریاں انہیں سڑک یا بیچ چوراہے لے آئی ہوں گی۔ حضور آپ کو تو شاید احساس بھی نہ ہو، کیا پتہ اس کی جوان بیٹی یا بہن جہیز کے لیے بیٹھی ہو، کہ شاید باپ یا بھائی چارانے کما کر لائے گا جن سے 4 برتن اور 3 تن کے کپڑے بن جائیں اور وہ مان سے پیا گھر سدھار جائے۔ حضور کیا پتہ وہ مجبور باپ ہو جس کی چھوٹی سی گڑیا رانی نے ہمسائے کے بچوں کو دیکھ کر کھلونے کی ضد کر دی ہو۔ پیسے ہوتے تجھے لے کے کھلونے دیتا، ورنہ کیا میرے بچے میں تجھے رونے دیتا۔ علی جا سنے تو صحیح، کیا معلوم کہ اس کے گھر میں شام کا آٹا بھی نہ ہو اور اسے آس ہو کہ 800 یا 1000 روپے کی دہاڑی لگ جائے تو آٹا، گھی اور چینی ہی تھوڑی تھوڑی لے جائے۔ کیا پتہ اس نے اپنے بچوں کو پڑھانے کی ٹھان لی ہو اور نیا یونیفارم اور بستہ لے کر دینا ہو۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا، مہنگا بھاویں سستا گھنسوں، عمدہ بھاویں خستہ گھنسوں، کڑکاں کپ کے سونا بچڑا، پہلے تیڈا بھستا گھنسوں۔ اور حضور والا کیا پتہ اس بیچارے کی جورو اولاد نرینہ کی امید سے ہو اور ڈاکٹر نے پھل اور دودھ کی تلقین کر دی ہو۔ کیا پتہ وہ خود یتیم اور چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کا ذمہ دار ہو۔ کیا پتہ گھر میں بوڑھی بیمار ماں ہو جس کا دوائی نہ ملنے کی وجہ سے کھانس کھانس کر برا حال ہوا پڑا ہو۔ اور علی جا کیا پتہ اس نے خود 3 دن سے پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا ہو، تو کیا 800 سے 1000 روپے میں صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک کام کرتے ہوئے 1 گھنٹہ اس کی ہمت جواب دے بھی گئی تو کیا حضور آپ اس کے پیسے کاٹ لو گے؟ آپ اس کو کھانا یا چائے کا کپ نہیں دو گے؟ آپ کی تجوری کا دامن تنگ پڑ جائے گا؟ آپ اس کو کام چور کا خطاب بھی دے دیں گے؟ نہیں نہیں حضور والا، ایسا مت کریں، خدا را اس پر رحم کریں، کیونکہ جس محمد کو آپ مانتے ہیں ان کا فرمان ہے کہ اگر مزدور کی مزدوری مارو گے تو کل قیامت کے دن اس مزدور کا میں وکیل ہوں گا۔ اور سوچیں جب وکیل محمد ہوں گے تو کیا آپ بچ پائیں گے؟ اور یہ بھی تو ہمیں تعلیم دی گئی ہے نا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو، اور ہاتھ سے کمانے والے کو اللہ کا دوست بھی تو قرار دیا گیا ہے نا۔ تو کیا اللہ کے دوست سے زیادتی کرو گے؟ حضور وہ آپ کے پاس اللہ کا دوست اور مہمان بن کر آتا ہے، اور جناب علی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ لگاتار کام کرنے سے اس کے ہاتھوں پر چھالوں کا بسیرا ہو۔ میں سرکار سے آج کے دن کی مناسبت سے التجا کرتا ہوں، حضور حضرت ابو بکر صدیق کا فرمان تھا کہ میری تنخواہ ایک مزدور کے برابر مقرر کی جائے، اگر میرا گزارا نہیں ہوتا تو مزدور کی اجرت بڑھا دو۔ آپ تو ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، سرکار کچھ کریں، ضرور کچھ کریں، کیونکہ جب معاشرے سے عدل و انصاف اٹھ جاتا ہے تو معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آپ کی عین نوازش ہوگی۔